نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آقا علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پڑا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، جب تم جیلوں سے مخاطب ہو یا جیل تمہارے پاس آ جائیں تو وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہتی ہیں، تو ان کو ان کی حال پہ چھوڑ کے کہہ دو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب نیک لوگ، علم والے لوگ ان سے ملتے ہیں جہلوں سے تو کہتے ہیں اچھا بھی تمہیں سلام ہو، تم اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ جہل اچڈ پیر ہیں۔ پہلے تو میرا موضوع وہ موضوع چل رہا ہے جہل اچڈ نبی، جہل اچڈ نبی، جھوٹے نبی، احمد عیسیٰ جیسے نبی، ان کا میرا موضوع چل رہا ہے۔ لیکن یوٹیوب پہ کیونکہ میں مسلک بریلوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور ہمیں بدنام کرنے والے عجیب سے پیر ہیں اور لوگ بھی ان جیسے جہل ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ یہ ہمارے پیر صاحب کیا بھونک رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، اور وہ پیر صاحب کی باتوں پہ لٹو ہیں۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عنوان جو ہے اس پیر صاحب کا عنوان سنیں، عنوان کلمے کے 2 کفر 4 شرک، کلمے کے 2 کفر 4 شرک،
پیر صاحب کا نام پتہ نہیں کیا ہے، کہ گم نام ہے کہ کیا گدھے کے بچے کا نام ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جو اس کی ویڈیو پہ لکھا ہوا ہے، بیان حضرت معروف پیر مدہ ذلہ العالی، بیان حضرت معروف پیر مدہ ذلہ العالی۔ میں اس کا آپ کو صرف خطبہ سناؤں گا، باقی تشریح آپ اس سے مل کے خود پوچھ لینا، اس لیے کوئی کتاب بھی ایک اپنا بنائی ہے، چھپائی ہوئی ہے، مریدین کو وہ کتاب بھی ساتھ دیتا ہے اور مریدین اس کی کتاب بھی لیتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کلمے میں دو کفر، چار شرک کیا ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ پیر صاحب کا میں نے خطبہ آپ کو سنایا، جیل اچڑ الو کے پٹھے حرام زادے نے میرے سے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بریلوی، اور وہ جو ایت پاک پڑھی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ اسی ایت پاک ہی نہیں آئی، وہ ساری کی ساری غلط پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی غلط پڑھا، اور کلمے کا عنوان کیا رکھا؟ دو کفر چار شرک، اور کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ اب ایسے جہلوں کا ہم علاج کیا کریں؟ ان کے مریدین اب اس کی ویڈیو کو یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں تاکہ مریدین زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پیر صاحب کو پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ یہ پیسہ کمانا ہے جو ہے نا، آج کل یوٹیوب کو ہے نا، وہ ایک بن گیا ہے، کیا کہتے ہیں، ٹرینڈ بن گیا ہے، جھوٹے نبیوں کا بھی اور ایسے جہل اچڑ میرا مسلک کا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میرے مسلک کی نہیں، بلکہ مجھے یہ اس کی ویڈیو سنا کر کوئی شرمندگی ہوئی ہے۔ بے گدھے کے بچے، تو رائے پر تیرے پاس علم نہیں، اس لیے تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، بے علم جو کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو۔ یہ کافر ہیں لوگ، ان کے کلمے کا اعتبار نہیں۔ جن کو صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، جہل اچاڑ ہے، پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے اس کے مرید ہوں، لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوں، اور سارے کے سارے مرید بھی گدھے کے بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین بھی ہو، گدی پر جو بیٹھ جائے نا، گدی پر، اس میں کہتا ہوں گدھی پر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے علماء کرام کو بھی بدنام کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگ گدھی کی قسم کو دیتے ہیں نا، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے لکھے لوگوں کو تو کہا نا، دلا گر خرد مندی و ہوشیار، مکن صحبت جہلا اختیار۔ اگر تو عقل رکھتا ہے اور اپنے دماغ کے لیے ہوشیار ہے تو کبھی بھی جہلوں کی صحبت اختیار نہ کر۔ ایسے پیر کے پاس ہزاروں بندے بیٹھے ہیں اور اوپر پیر صاحب کی وہ تعریف بھی کر رہے ہیں، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، وہ پیر صاحب تو جہل ہیں۔
اچھڑ ہیں، نرے جیل ہیں. اب ان کی جہالت سامنے نظر آ رہی ہے. قرآن پاک پڑھنا پیر صاحب کو آتا نہیں، تو کلمے کے 4 کفر، 2 کفر 4 شرک بیان کر رہا ہے، کلمے کو تروڑ مڑوڑ رہا ہے. ایسے جیل لوگ ہی تو کہتے ہیں کہ مولوی کی شرع اور ہماری طریقت اور شرع، شریعت اور طریقت ایک ہی چیز کا نام ہے. جو طریقت پہ عمل کرتا ہے، شریعت نہیں آتی، اس کا عشق بھی کوئی نہیں، جھوٹ بولتا ہے. جو شریعت مصطفیٰ عشق کا نام ہے، عشق مصطفیٰ کا نام ہے، عشق خدا کا نام ہے. جو شریعت مصطفیٰ کو نہیں جانتا اس کا عشق نہیں، فسق ہے، فسق. شریعت مصطفیٰ کی بندگی میں، مصطفیٰ کی محبت میں، بندگی اللہ کی، مصطفیٰ کی اطاعت ہے. جس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز عصر جا رہی تھی، یہ اطاعت رسول ہے، یہی شریعت ہے، یہی محبت رسول ہے، یہی شریعت ہے. لیکن اللہ کا خوف پھر تاری ہے جسم پر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں رو گئے؟ یا رسول اللہ میری نماز جا رہی تھی اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا. نبی کی اطاعت جو ہے نا، وہی محبت ہے، وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. اور شریعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے بغیر ملتی نہیں. یہ انہوں نے طریقت اور شریعت کا آپس میں جھگڑا کروا دیا. ایسے جہل پیر جن کو قرآن پاک کی آیت پڑھنی بھی نہیں آتی، میں دہراتا نہیں، اتنی غلط اس نے آیت پاک پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگر میں پاس بیٹھا ہوتا تو پیر صاحب کو لتر بھی مار دیتا. شرم نہیں آتی بغیرتوں کو. میرے سے بڑی بڑی داڑھی، عمر بھی ہو سکتا ہے میرے سے بڑی ہو، اور تشریح کیا کر رہا ہے؟ تشریح نئی، نیا کام، نیا فتنہ امت مصطفیٰ میں. یہ اپنے پیر کو سمجھاؤ. میری اپنا جو آ رہی ہے نا یہ ویڈیو، یہ پیر صاحب کو سناؤ. گدھے کے بچے، کسی سے قاری سے قرآن پاک تو پہلے صحیح کر، اس کا ترجمہ صحیح کر. تجھے کلمے کے اندر آگے 2 کفر نظر، 4 شرک نظر آ رہے ہیں، تو شرک تو خود کر رہا ہے. قرآن پاک تجھے پڑھنا نہیں آتا اور لوگوں کو کچھ کا کچھ بتا رہا ہے. اور وہ نماز آتی نہیں، تجھے بھی نہیں آتی، اس پیر کو بھی نہیں آتی. اس کی اپنا اعوذ باللہ سے اور بسم اللہ سے مجھے پتہ چلا اس کو نماز بھی نہیں آتی، اسے کوئی کلمہ بھی نہیں آتا، اسے صحیح پاکی پلیدی کا مسئلے کا پتہ نہیں. تو لے کے بیٹھ گیا ہے وہ شریعت اپنا نا 2 کفر اور 4 شرک کلمے کے اندر ہیں. کوئی خدا کا خوف کر لو، ایسے پیروں سے بچو. ایسے پیر جو ہے نا وہ جیل ہیں. جہالت سے محفوظ رہو، جہالت سے بچو. کیا تم لوگ خیال کرتے ہو اتنی بڑی داڑھی کا خیال نہ کرو. داڑھی کے اندر بھی شیطان ہوتا ہے بعض دفعہ. جس طرح یہ پیر صاحب ہے، یہ داڑھی کے اندر شیطان ہے، داڑھی کے اندر شیطان ہے. شرع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ پہلے زہر کو دیکھتی ہے. محبت مصطفیٰ زہر پہ اندر بھی ہو باہر بھی ہو. آدمی زبان سے گستاخی کرے کہ اندر سے میں محبت ہوں، تو وہ بھی محبت نہیں. جو اندر ہے وہ زبان پہ آئے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان ڈٹ کے بیان کرے، اقرار کرے اور دل تصدیق کرے. یہی شریعت ہے، یہی محبت ہے. زبان سے قرآن پاک پڑھنا نہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا پیر بنا کے، اتنی بڑی داڑھی سجا کے، ادھر ادھر کبے جبے اوپر دستار لگا کے گدھے کا بچہ کوئی آ جائے اور نہ رکھا لے پیر. یہ پیر نہیں ہے، یہ ڈھڈ کی پیڑ ہے، یہ پیڑ ہے. گدھے کے بچوں کو قرآن آتا نہیں،
تو اتنے بڑے بڑے پیر بن بیٹھے ہیں، کوئی شرم کر لو، ان سے مریدو تم بھی شرم کر لو۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا پیر صاحب کیا بھونک رہا ہے؟ ایتے پاک اسے پڑھنی نہیں آتی، ایسے گدھوں کو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہو۔ وہ دوسرے صحیح بولتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر جہل پیر ہیں، اور انہوں نے جہلوں کو ہمیں بھی جہل بنا رکھا ہے، مریدوں کو بھی جہل، جہالت۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہیں بولا پڑا، علم و بات جو کرے فقیری تو مرے کافر دیوانہ ہو۔ یہ کافر ہو کے مریں گے جن کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ پڑھنا نہیں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اس کو صحیح نماز بھی نہیں آتی تمہارے پیر کو، جس کا نام تم نے اوپر لکھا ہے اپنا ویڈیو کے، حضرت معروف پیر مدہ ذلہ العالی۔ لعنت ہے مدہ ذلہ العالی پہ، ایسا سایہ تو آڑے تے قائم رہے گا تو سارے جہل ہو جاؤ گے۔ مدہ ذلہ العالی جدا سایہ ہمیشہ رہے، اگر تو آڑے تے اور 4 دن رہا تو تسی بھی جہل ہو کے مرو گے۔ اللہ کے رسول کے کلام کو بدلتے ہو، پہلے اس کو پہلے پڑھے، پہلے کسی کا شاگرد بنے، پھر بھونکے جو بھونکنا ہے صحیح، تاکہ اس کی بھونک بھی جو شریعت کے مطابق ہو۔ اسے تو صحیح بھونکنا بھی نہیں آتا، چلو ہم بھونکتے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کتا کہے تو مزہ تو آتا ہے نا، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ غلطی کی ہے۔ ہم تو بڑے بڑے نبی جو آج کل اٹھے ہوئے حرام زادے احمد عیسیٰ جیسے، ان کو اپنا وقت پایا ہوا میں نے قرآن پاک کی، وہ اس پیر کا سنے گا تو وہ مجھے کہے گا تمہارے تو اپنے ایسے بریلوی ہیں، کوئی شرم کرو، ایسے پیر کی ویڈیو نہ ڈالو، نہ بدنام کرو ہمیں۔ پہلے علم سیکھو، پہلے قرآن سیکھو، قرآن آتا نہیں اور پیر صاحب کی ویڈیو ڈال دیے تاکہ اس کو لوگ شیئر کریں، دیکھیں، سنیں۔ میں نے سنا، اس لیے میں پیر صاحب کی مرمت کر رہا ہوں، کو خدا کا خوف کر لو، خدا کا خوف کر لو۔ یہ میری ویڈیو جو ہے نا تمہارے پاس پہنچے تو پیر صاحب کو سناؤ کہ پہلے وہ علم سیکھے، علم سیکھے۔ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا رب زدنی علما، اے محبوب دعا کر اپنے رب سے، اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما۔ اور وہ علم قرآن پاک کا ہے، وہ شرع مصطفیٰ کا ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث کا ہے۔ کچھ گدھے کے بچے ایسے ہوتے ہیں نا، حدیث سے پھیلا بھی لیتی ہے، حدیث کا انکار بھی کرتی ہیں، جیسے احمد عیسیٰ حدیث کی باتیں لوگوں کو سناتا بھی ہے، پھر کہتا ہے میں مسلم کو نہیں مانتا، میں بخاری کو نہیں مانتا۔ تو مانتا کس کو ہے؟ صرف وہ جس کا حرام زادہ ہے نا، کہ جس محمد کے فلٹر کو مانتا ہے، نذیر کے فلٹر کو نہیں، محمد کے فلٹر سے پیدا ہوا نا پکا حرام زادہ، وہ محمد کے فلٹر سے پیدا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کون سا محمد ہے۔ آقا علیہ السلام کا تو نام محمد ہے نا، اور آقا علیہ السلام کا جو فلٹر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بند فرما دیا، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر اپنا با مفالہ کا فعل ماضی کا سیغہ ہے، پہلا سیغہ ہے خاتمہ۔ اب نہ تو مرزائیوں کو اس کے اپنا تلفظ کا پتہ ہے اور نہ ہی احمد عیسیٰ کو پتہ ہے۔ وہ خاتمہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اسی سے وہ ہے، اسی سے ہی، لیکن وہ باب ضرب یضرب سے ختمہ یختم، یہ باب مفالہ سے خاتمہ یخاتم، مخاتمتاً فہو مخاتم، یہ باب مفالہ کی مصدر ہے، جس کا معنی حتمی طور پہ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے نا وہ ہم کرتے نہیں، کیونکہ ان کے سر پہ جوتیاں پڑتی ہیں۔ وہ مرزائی بولیں گے یہ ختم نبوت ہو گیا، تو ختم شریعت ہو گیا نا، ختم حدیث ہو گیا، ختم قرآن ہو گیا، ختم بخاری ہو گیا، فلاں فلاں ختم ہو گیا۔ تو ختم کا معنی تو ہوتا ہے مور، ختم بخاری ہو گیا پھر دوبارہ بخاری نہیں پڑھی جائے گی، یہ دلیل ہے۔
ایسی دلیل پہ بھی خدا کی لعنت. اوہ خاتمہ لفظ ہے, اس پہ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی. انا خاتم النبیین, میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آقا علیہ السلام نے تو وضاحت سے اس کا ترجمہ پورا بتا دیا ہے. ترجمہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے, تشریح نبی علیہ السلام نے کر دی ہے. اب جو اس کو نا تشریح کو مانے وہ حرام زادہ ہے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا احمد عیسیٰ ہو یا وہ نسیم طاہر نسیم ہو یا کوئی بھی ہو, وہ باب مفالہ کی ماضی کو جانتا نہیں, اس کا ترجمہ جانتا نہیں. وہ اسود انسی ہو, مسیلمہ کذاب ہو, دنیا میں کوئی بھی نبی آئے گا وہ جھوٹا نبی, لعنتی نبی ہوگا اور حرام زادہ ہوگا, حرام زادہ ہوگا. اسی طرح یہ جہل پیر جو ہیں انہوں نے دین کو خراب کر رکھا ہے. یہ کہتے ہیں شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. کوئی شریعت اور طریقت اور نہیں. طریقت کا معنی راستہ, جو مصطفیٰ کا راستہ ہے, جو آقا علیہ السلام کا راستہ ہے, وہی شریعت ہے, وہی طریقت ہے. شریعت اور طریقت آپس میں کوئی لڑائی نہیں. یہ آج کل کے پیروں نے اور جہلوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے. روحانیت شریعت مصطفیٰ میں ہے, طریقت نبی علیہ السلام کے طریقے میں, راستے میں ہے. طریقت اور شریعت علیحدہ علیحدہ نہیں, قطعاً نہیں. کوئی شعر بھی کچھ نے کہا ہے تو وہ غلط کہے. شریعت اور طریقت ایک ہی شے کا نام ہے. کسی سے ایسا محبت ہوتی ہے تو اس کے کام سے اس کے کام پہ عمل کرتا آدمی. کسی سے پیار ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرا محبوب اس طرح چلتا ہے, اپنے محبوب کے چلنے کے انداز کو وہ اپناتا ہے. کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب, میرا مطلوب, میرا مقصود, میرا معشوق اس طرح بولتا ہے, اس طرح بولتا ہے. یہ ہے محبت, کہ اپنے محبوب کی انداز کو خود بھی اپنائے. تو یہی ہے شریعت. جس چیز کا حکم دیا ہے, ما آتاکم رسول فخذوا, جو نبی تمہیں دے وہ لے لو. ما آتاکم رسول فخذوا, بس جو نبی دے وہ لے لو, یہی شریعت ہے. ما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے میرا, اور آپ نے فرمایا جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. یہی طریقت ہے, یہی شریعت ہے, یہی پیری ہے, یہی مریدی ہے. پیر کو کچھ آتا رہو, جہل کو, جس طرح یہ پیر صاحب ہیں بیان حضرت معروف پیر مدہ ذلہ العالی, جس کو قرآن پاک کی آیت پاک پڑھنی نہیں آئی تو اس کو وغیرہ کیا کلمے کی تشریح کر رہا ہے. 2 کفر 4 شرک. لعنت ہے ایسے پیر پہ, لعنت ہے پیر پہ. خدا کا خوف کرو مریدو, نہ ڈالو ایسے پیر جیل کو. ہمیں بدنام نہ کرو, بریلیوں کو بدنام نہ کرو. پہلے اس کو آخر پہلے پڑھ کے آئے, اپنی پیری مریدی اپنے حجرے میں رکھے, باہر نہ لائے. پوری دنیا ورلڈ میں جا رہا ہے تو وہ سارے لوگ کہہ گئے ایسے جہل بریلوی پیر, لانتی پیر, الو کے پٹھے پیر, گدھے پیر, گدھے کے بچے پیر. ایسے پیروں سے ہمیں نہیں کچھ ان کی رعایت رکھنی. حضرت علامہ مفتی مبشر رضا صاحب قادری, وہ بھی ڈبے پیروں کی یہی مرمت کرتے ہیں. ڈبے پیر جو ہیں ان کا علم تو خود ہے نہیں, اور دوسروں کو بڑا پیروں علماء کرام کے خلاف بلائیں گے, مولویوں کے خلاف بلائیں گے. مولوی کی تم جوتی کے جیسے بھی نہیں ہو. ایسے پیر جو ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, کسی مولوی سے پہلے پڑھ تو لے, اس سے سیکھ تو لے, پھر قرآن پڑھے. جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, میں دوبارہ اس لیے نہیں, میں اپنی زبان دوبارہ تم سنو یہی ویڈیو نکال کر, کلمے کے 2 کفر 4 شرک, اور پڑھنے جب پڑھے نا منہ پر لتر مارو ایسے پیر پہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پیروں سے محفوظ فرمائے
اور نبی علیہ السلام کی شریعت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت قرآن مجید ہے، شریعت حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کے فرمانات اور آقا علیہ السلام کا قرآن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر اس قرآن کو کوئی غلط پڑھتا ہے تو ہم ایسے پیر پہ خدا کی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، نیک بندوں کی، صالحین کی لعنت ہو، تمام کائنات کی لعنت ہو ایسے پر جو قرآن کو غلط پڑھے۔ میری بات بہت اچھی طرح پیر صاحب اور پیر صاحب کے مریدین سمجھ گئے ہیں، اور مریدین پر بھی لعنتیں جو پڑھی ہیں نا، امید ہے یہ کافی ہوگی۔ آئندہ کے لیے پیر صاحب کی ویڈیو ڈالنے سے پہلے پیر صاحب کو پہلے قرآن سکھاؤ، کسی باشرع آدمی کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک سیکھے، پھر اس کے بعد ڈالو۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو پیر بن کے تو آ جاتے ہو، شرم کرو، اور قرآن پاک کو بھی بدنام نہ کرو، ہمیں بھی بدنام نہ کرو۔ شرع مصطفیٰ اور طریقت کوئی علیحدہ نہیں ہے، شرع مصطفیٰ عشق رسول ہے اور طریق مصطفیٰ عشق رسول ہے، دونوں چیزیں عشق رسول ہیں اور ایک ہی ہیں۔ قرآن پاک نے وہ دونوں کا تشریح فرما دی۔ میں نے کہا نا، ما آتاکم رسول، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو۔ ما آتاکم رسول، اللہ نے کہا ہے جو بھی نبی تمہیں دے وہ لے لو۔ فخذو ما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے میرا محبوب، میرا پیارا نبی تمہیں روکے بس تم رک جاؤ، جس سے وہ منع کرے رک جاؤ، بس یہی تو طریقت ہے، یہی شریعت ہے۔ طریقت اور شریعت میں فرق کوئی نہیں، اس لیے تم نے فرق کر کے تو دو حصے بنا دیے، دین کے دو حصے بنا دیے، تم نے بھی، جیل پیروں نے بھی۔ مولوی کا راستہ اور ہوتا ہے، پیر کا اور ہوتا ہے۔ وہ تیرے باپ کے راستے پہ چلتا ہے نا، یا تو اپنا علیحدہ اپنے باپ کے راستے پہ چلتا ہے، مولوی مصطفیٰ کے راستے پہ چلتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، طریقت اور شریعت ایک ہی چیز کا، ایک چیز کے دو نام ہیں، وہ بھی عشق مصطفیٰ، وہ بھی عشق مصطفیٰ۔ اگر دونوں میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو نہ شریعت سمجھ آتی ہے نہ طریقت سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو پوری طرح قرآن پاک کی سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، شرع مصطفیٰ سمجھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طرف سے شرع نہ بنائے، کلمے میں 2 کفر تے 4 شرک ہیں، تجھے کس نے کہا بھی یہ نکال، یہ نئی اصطلاح نکال، تجھے وہی آ گئی ہے؟ ان لوگوں کو وہی بڑی آ جاتی ہے، الہام ہو گیا، الہام۔ ایسے الہام پہ بھی لعنت خدا کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بنا وہی بیان کرو، بس بات ختم۔ 2 کلمے کے 2 کفر 4 شرک، نئی اصطلاح نہ آج تک کسی نے نکالی نہ کچھ کی، یہ نئی اصطلاح، پتہ نہیں ہندوستان کا ہے کہ پاکستان کا ہے، یہ مجھے یہ بھی نہیں پتا، بس میں نے بیان حضرت معروف پیر مدہ ذیل العالی لعنتی صاحب ان کا بیان سنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پیروں سے محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو ہم پر ہے وہ ہم نے شرع کھول کے سنا دی، ہم پر یہی ذمہ ہے کہ کھول کے سناؤ، کوئی عمل کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے اور خدا جانے، وہ جانے اور مصطفیٰ جانے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، حق بیان کرنا ہے، چاہے ہمیں سولی پہ چڑھنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ دوست، بچوں، پیاروں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، شرع مصطفیٰ سیکھو، قرآن پاک سیکھو، قرآن پاک سیکھو، قرآن پاک سیکھو۔ قرآن پاک ہی شرع مصطفیٰ ہے، اس کے بعد باقی احادیث ہیں وہ بھی سیکھو، لیکن پہلے قرآن سیکھو۔ قرآن پاک حتمی کتاب ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک کی آخری کتاب، اسلام کی آخری کتاب، دنیا کائنات میں ہدایت کی آخری کتاب، سر چشمہ ہدایت، آخری سر چشمہ ہدایت
اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی اہل کتاب نہیں آنی، کوئی اور کتاب نہیں آنی، باقی سب اس کی تشریحیں ہیں، اس کی شرح ہیں، اور کوئی اپنی کتاب کو منواتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ کہنے کی، حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔